بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں جھوٹے مدعیان نبوت، جنہوں نے لوگوں کے مدعی ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی اور قصر ختم نبوت میں رخنہ ڈال کر اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، ان لوگوں کے احوال بیان کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے 3 جھوٹے مدعیان نبوت کے واقعات لے کر حاضر ہوئے ہیں، جن میں سے پہلے کا نام ہے احمد بن عبداللہ سلجماسی۔ ابو العباس احمد بن عبداللہ عباسی سلجماسی یہ مشہور تھا ابن ابی محلہ کے نام سے اور مہدویت کا مدعی تھا۔ 967 ہجری میں بمقام سلجماسا، جو کہ ملک مغرب میں ہے، پیدا ہوا۔ ملک کے مغرب سے مراد اسپین اور ہسپانیہ اور قسطنطنیہ وغیرہ کے ممالک ہیں۔ جب یہ جوان ہو گیا اور ابو القاسم بن قاضی اور ابو العباس احمد قدومی اور سید محمد بن عبداللہ تلمسانی، ابو مجیر، ابو محمد شقرون تلمسانی اور دوسرے علماء سے اس نے علوم کو حاصل کیا۔ وہاں سے مشرق کا سفر کیا، حج کر کے مصر گیا اور سنہوری، لقانی، طنانی، طابیری اور دوسرے علماء مصر سے علمی فیوض کو حاصل کیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت مہدی منتظر کے ظہور کے متعلق ایک کتاب لکھی جس میں ان کے اوصاف اور علامات درج کی۔ گو اس میں ضعیف روایتوں کی بھرمار تھی، تاہم کتاب من حیث المجموع کافی مفید اور کارگر ثابت تھی۔ یہ تالیف گویا کہ دعوی مہدویت کی ایک تمہید تھی۔ آخر 1031 ہجری میں دعوی مہدویت کر دیا اور ہزارہا لوگوں نے اس کی متابعت اختیار کر لی۔ اس شخص کی عادت تھی کہ رؤسائے قبائل و عمائد اور شہروں کی طرف خطوط بھیج کر ان کو نیکیوں اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتا، اور خط کے اخیر میں لکھ دیتا کہ میں وہی مہدی منتظر ہوں جس کے ظہور کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے طور پر کی تھی۔ جو شخص میری متابعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو آدمی میری مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ شخص اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کرتا تھا کہ تم لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے افضل ہو، کیونکہ تم ایک باطل زمانہ میں نصرت حق کے لیے کھڑے ہوئے ہو، اور صحابہ کرام زمن حق میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب اس کے پیرووں کی تعداد بڑھ گئی تو اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا واعظ شروع کیا۔ اسی کے ساتھ مریدوں کو ملک گیری کی ترغیب بھی دیتا رہا، یعنی کسی مملکت کے قیام کی ترغیب دیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ان مسلمانوں کو ستانا شروع کیا جو اس کی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ بہتوں کو لوٹا اور اکثر کو جلا وطن کر دیا۔ جب کوئی کہتا کہ حسب ارشاد مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہے، تو کہتا کہ میرا غیظ و غضب محض اللہ کے لیے ہے۔ ان ایام میں مراکش کی سرزمین میں سلطان زیدان حکمران تھا۔ جب زیدان کے عامل خواجہ میر نے اس کی روز افزوں، چیرہ دستیوں اور ظلم و زیادتیوں کو دیکھا تو 4000 کی جمعیت کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے نکلا۔ ابن ابی محلہ اس کے مقابلے میں صرف 400 مریدوں کو لے کر آیا۔ لڑائی ہوئی جس میں خواجہ میر کو شکست ہو گئی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ابن ابی محلہ کے پیروکاروں پر ہتھیار اثر نہیں کرتے، غرض یہ کہ لوگوں کے دلوں پر اس کا رعب چھا گیا۔ اس فتح کے بعد اس نے بلا مزاحمت سلجماسا کی سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ وہاں ہر طرف عدل و انصاف کا شیوہ اختیار کیا اور مظلوموں کی دادرسی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رعایا اس کو بہت چاہنے لگی اور اہل تلمسان اور راشدیہ کے وفد اس کو مبارکباد دینے آنے لگے۔ ان وفود میں فقیہ علامہ ابو عثمان سعید جزائری بھی تھے، جو کہ شارح مسلم ہیں۔ جب سلطان زیدان کو اس ہزیمت یعنی شکست کا علم ہوا تو اس نے اپنے بھائی عبداللہ بن منصور کو فوج دے کر اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ درعا کے مقام پر دونوں لشکروں میں مڈ پھیڑ ہوئی۔ عبداللہ بن منصور کو شکست ہوئی اور اس کے 3000 آدمی مارے گئے۔ اس فتح کے بعد ابن ابی محلہ کی شوکت بہت اونچی ہو گئی۔ جب سلطان زیدان کے سپہ سالار یونس کو اس شکست کی اطلاع ہوئی تو وہ سلطان سے منقطع ہو کر ایک بڑی جمعیت کے ساتھ ابن ابی محلہ کے پاس چلا آیا اور اس کو سلطان کے اسرار اور خفایا سے مطلع کر کے کہا کہ تم زیدان پر چڑھائی کر دو۔ یعنی اس نے سلطان سے بے وفائی کی اور جا کر اس جھوٹے مدعی مہدویت کے ساتھ مل گیا۔ اس کا مغلوب کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، چنانچہ ابن ابی محلہ لاؤ لشکر لے کر مراکش پر حملہ آور ہو گیا۔ سلطان زیدان ایک لشکر جرار لے کر مقابلے پر آیا۔ پرتگالی نصارہ عیسائیوں نے سلطان زیدان کی قمت پر بلا طلب ایک دستہ فوج روانہ کیا۔ سلطان کو اس بات پر غیرت آئی کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار سے مدد لے،
سلطان حسن سلوک سے پیش آیا اور پرتگالی قیدیوں کو رہا کر کے ان کو دستہ فوج کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اب لڑائی شروع ہوئی۔ ابن ابی محلہ نے اس کو شکست دی اور شہر مراکش میں داخل ہو کر وہاں قابض اور متصرف اور حکمران بن گیا۔ زیدان جان بچا کر براء العدوہ کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد سلطان زیدان ایک مشہور عالم اور فقیہ ابو زکریا یحییٰ بن عبداللہ دادغومی کے پاس گیا، جو کہ کوہ درن میں اپنے والد کی خانقاہ میں مقیم تھے۔ فقیہ یحییٰ کے پیرووں کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ زیدان نے جا کر کہا کہ آپ لوگ میری بیعت میں ہیں، میں آپ کے پاس اپنی حاجت لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دشمن نے مجھے ملک سے بے دخل کر دیا ہے، اس کے مقابلہ میں میری مدد کرو۔ فقیہ ابو زکریا یحییٰ نے اس دعوت کو لبیک کہا اور ہر طرف سے فوجیں جمع کرنے لگے۔ جب تیاریاں ہو چکی تو 8 رمضان 1022 ہجری کو مراکش کی طرف روانہ ہو گئے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ نے موضع جیلیر مضافات مراکش کے پاس پہنچ کر کوہ متل پر قیام کیا اور حرب اور ضرب یعنی جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی۔ فقیہ کا لشکر دشمنوں کی صفوں میں گھس پڑا اور جو سامنے آیا اس کو فنا کر دیا۔ فقیہ ابو زکریا کی فوج کو کامیابی اور کامرانی ملی۔ ابن ابی محلہ کو شکست ہوئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ فقیہ ابو زکریا نے حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر شہر کے صدر دروازے پر لٹکا دے۔ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اسی طرح اس کی فوج کے بھی سر کاٹ کاٹ کر شہر کے دروازوں پر لٹکا دیے گئے۔ اس کے بعد فقیہ صاحب مراکش کی مملکت سلطان زیدان کے سپرد کر کے واپس چلے گئے۔ ابن ابی محلہ اور اس کے ساتھیوں کے سر 12 برس تک مراکش کے دروازوں پر لٹکے رہے۔ ابن ابی محلہ کے پیرو کہتے تھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بلکہ کچھ عرصہ کے لیے نظروں سے غائب ہو گئے ہیں۔ شیخ یوسی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابن ابی محلہ اپنے استاد ابن مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں اچانک کہنا شروع کیا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ استاد نے کہا کہ احمد مانا کہ تم بادشاہ ہو جاؤ گے، مگر یاد رکھو کہ بلندی کے مقام پر پہنچنے کے بعد نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکو گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن ابی محلہ صوفیوں کی ایک خانقاہ میں گیا اور کہنا شروع کیا کہ میں سلطان ہوں، میں سلطان ہوں۔ ایک صاحب وجد و حال صوفی اس کے جواب میں کہنے لگا 3 سال 3 سال چوتھا نہیں۔ چنانچہ وہ 3 سال تک ہی برسر حکومت رہا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ الہی تو نے ہی کہا ہے اور تیرا قول حق ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم ان ایام کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ جب یہ حالت ہے تو یا خدایا تو مجھے لوگوں میں دولت اور حکومت عطا کر۔ ابن ابی محلہ نے بارگاہ خداوندی سے زوال اور کرامت تو مانگی، لیکن حسن عاقبت کا سوال نہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دولت سے تو نوازا، لیکن حسن خاتمہ کا حال معلوم نہیں۔ ابن ابی محلہ صاحب تصانیف تھا۔ اس کی مشہور کتابوں کے نام کچھ یوں ہیں: منجنیق الصخور فی رد علی اہل الفجور، وضاح، اسی طرح قسطاس، اصلیت، ہدج، ابو عمر قسطری کا رسالہ کا رد، اور اسی طرح دیگر کتابیں۔ اسی طرح جو دوسرا مدعی نبوت تھا اس کا نام تھا احمد بن علی محیرسی۔ یمن کے علاقہ میں ایک قصبہ محیرس ہے، وہاں کا رہنے والا یہ شخص تھا اور مہدویت کا مدعی تھا۔ انتہا درجہ کا ذکی یعنی سمجھدار اور ذی علم تھا۔ پہلے زیدی تھا، پھر حنفی ہو گیا۔ صنعاء یعنی یمن میں عرصہ تک حنفی مذہب کا قاضی رہا، لیکن اخیر عمر میں راہ صدق سے ہٹ کر مہدی منتظر بن گیا، اور بعض شافعیہ سے منقول ہے کہ احمد بن علی کی غیر معمولی ذکاوت ہی نے اس کی عقل مار دی۔ چنانچہ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ہی وہ مہدی ہوں جس کی ظہور کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے۔ اپنے قصیدہ میں جو سید احمد بن امام قاسم اور اپنے برادر زادہ حسین کے نام مرقوم ہے، اس میں وہ لکھتا ہے: اور کبھی مہدویت کا دعویٰ چھوڑ کر وہ دابہ بن بیٹھتا تھا جس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجْنَ لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب لوگوں پر قیامت کا وعدہ یعنی زمانے قریب آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک عجیب و غریب جانور برآمد کریں گے جو ان سے ہم کلام ہوگا، اور کہے گا کہ کافر لوگ حق تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ شعر و سخن میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ آخر عمر میں مکہ معظمہ چلا گیا اور وہیں پر 1050 میں موت کے منہ میں چلا گیا۔ بہرحال اس کا تفصیلی حالات تو زیادہ معلوم نہیں ہو سکے، البتہ تاریخی کتابوں میں اس کو جھوٹا مہدی ہونے والے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے نمبر والے آدمی پر۔ تیسرا آدمی کا نام ہے محمد مہدی ازمکی۔ برزنجی
اشاعت الاشرات الساعہ میں لکھتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو کوہ شہرزور کے ایک گاؤں میں، جس کا نام ازمک ہے، ایک شخص محمد نام کا ظاہر ہوا جو مہدی ہونے کا مدعی تھا۔ بے شمار مخلوق اس کی پیرو ہو گئی۔ جب یہاں کے امیر احمد خان کرد کو اس کے دعووں کی اور اس کی باطل نظریات کی اطلاع ہوئی تو فوج لے کر چڑھ آیا۔ خانہ ساد مہدی خود تو بھاگ گیا، لیکن اس کا بھائی گرفتار کر لیا گیا۔ احمد خان کی فوج نے موضع ازمک کو ویران کر کے اس کے بہت سے پیرووں کو سخت بدحالی کے ساتھ موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ غرض وہ سخت ذلیل اور رسوا ہوا اور اس کی جمعیت پراگندہ ہو گئی، یعنی تباہ و برباد ہو گئی۔ دعوے مہدویت کے علاوہ اس کے مقالات میں سخت الحاد اور زندقہ بھی بھرا ہوا تھا، اس لیے علماء کرام اس کے کفر پر متفق ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد احمد خان کی فوج نے مہدی ازمکی پر قابو پا لیا۔ جب وہ گرفتار کر کے احمد خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے علماء سے استصواب کیا۔ علماء نے بتایا کہ تجدید ایمان کرے اور بیوی کو از سر نو عقد نکاح میں لائے۔ چنانچہ اس نے سب کے سامنے اپنے عقائد کفریہ سے توبہ کی اور نکاح دوبارہ پڑھوایا، لیکن اس کے بعد اپنے مریدوں سے کہنے لگا کہ میں نے اپنے دل سے رجوع نہیں کیا۔ اوائل میں تو اس کا بھائی جو قید ہوا تھا اس سے بہت کچھ حسن عقیدت رکھتا تھا، لیکن جب وہ فوج کے آنے کی خبر سن کر بھاگ کھڑا ہوا اور اس کی بدولت اس کے پیروکار اور بستی والے ذلیل ہوئے تو بھائی اس سے بد اعتقاد ہو گیا۔ اس کے بعد نہ صرف اس کی صداقت کا منکر تھا، بلکہ اسے اس دعوی مہدویت اور الحاد پسندی پر سخت ملامت کیا کرتا تھا۔ برزنجی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ 1070 سے بیشتر میں اسے دیکھنے گیا تھا۔ میں نے اسے بڑا عابد، کثیر الاجتہاد، پرہیزگار اور حلال کھانے کا پابند اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے متنفر اور خلوت گزین پایا، یعنی تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والا۔ باقی حال و احوال اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر توبہ کر لی تھی تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے، اور اگر توبہ نہیں کی تھی تو اللہ اس کو جہنم کے اعلیٰ ترین درجوں میں اس کو ڈالے۔ تو یہ 3 جھوٹے مدعیان مہدویت و نبوت تھے جنہوں نے اپنی خانہ ساز مہدویت کے ذریعے لوگوں کے متاع ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی، اور کس قدر لوگوں کے ایمان کو اجاڑنے کے لیے اپنی کوششیں برسر پیکار لاتے رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو باطل ہے وہ سراسر باطل ہے اور اس کو بقا اور دوام نہیں ہو سکتا۔ امید واسق ہے کہ آپ کو ان 3 جھوٹے مدعیان نبوت و مہدویت کے واقعات سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔